بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. ہمارے درمیان آج ایک ایسی شخصیت موجود ہے جن کے لیے اردو ادب کا طالب علم، زبان اردو کا عاشق اور لٹریچر، شعر و سخن اور اس میں ہم وقت اپنی زندگی کو سنوارنے اور گم رکھنے والا انسان جو ہے وہ ہمیشہ چاہتا کہ ڈاکٹر گوپی چند نارنگ کاش کہ وہ ایک دفعہ تشریف لاتے اور ان سے گفتگو ہوتی. اردو ادب اور فلسفہ لسان، اردو زبان، شعر و ادب، ایک صد جہتی شخصیت، ایک واحد شخصیت اور ایسے اکابر ہیں اس وقت کہ پوری دنیا میں آپ افق تا افق اور کراں تا کراں گھوم جائیے، ڈاکٹر گوپی چند نارنگ کی کوئی مثال آپ کو نہیں ملے گی. میں ان کا شکر گزار ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ ایم ٹی اے کے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے اور ایم ٹی اے کے ان ناظرین کو جو یورپ اور امریکہ کے ان ممالک میں آباد ہیں اور اردو زبان سے محبت کرتے ہیں اور اس وقت ایک ایسے دوراہے پر کھڑے ہیں کہ وہ اردو کو دیکھ رہے ہیں پلٹ کر اور سامنے انگریزی زبان کی یلغار کا سامنا کیے ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب آج ہمیں بہت سے ایسے سوالوں کے ضرور جواب دیں گے جو میں نے پرسوں بھی سنے آرٹس کونسل میں جب ڈاکٹر صاحب تقریر فرما رہے تھے، اور انہوں نے خود کہا کہ یہ میرا جو کام ہے، یعنی یہ جو الفاظ میں نے ڈاکٹر صاحب کی تعریف میں بولے ہیں اتنے کم ہیں، اتنا وقیع کام ہے. اردو زبان کی وسعت اور پھیلاؤ کے لیے اتنا آفاقی اور اتنا ہمہ جہت کام ڈاکٹر صاحب کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں مسلسل، اور خدا انہیں زندگی دے اور توفیق دے اور ہمت دے اور ایک معجزانہ طور پر ان کو ایک اس طویل راستے کا جو ہے وہ مسافر رکھے اور اردو زبان کی خدمت میں اس طرح برابر جو تندہی سے مصروف ہیں اس سے وہ لوگ جو یہ گمان رکھ کر بیٹھے ہیں، یہ قیاس کیے ہوئے ہیں یا کسی حد تک یقین کی سطح تک پہنچ رہے ہیں کہ شاید اردو زبان کو بہت زیادہ ضرب پہنچ چکی ہے اور اردو زبان جو ہے وہ خدا نخواستہ آئندہ چند صدیوں میں معدوم ہو جائے گی اور اس کی جگہ کوئی اور ایک مکسچر یا انگریزی زبان لے لے گی یا آکسیلری لینگویج جسے کہتے ہیں انگریزی میں وہ لے لے گی. ایسا بالکل نہیں ہے. ہم ڈاکٹر صاحب سے آج سنیں گے. میں سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو شکرگزار تو میں ہوں آپ کا. نہیں، ہم شکر گزار ہیں ڈاکٹر صاحب. مجھے آپ کے شیڈول کا علم ہے. آپ کا بھی شکر گزار ہوں، ایم ٹی اے کا بھی شکر گزار. آپ کی محبت ہے. مجھے آپ کے شیڈول کا علم ہے، آپ کے میزبانوں کا علم ہے. میزبانوں کا بھی یہ احسان ہے گراں قدر آپ تشریف لائے. ڈاکٹر صاحب میں چھوٹتے سے ہی یہ سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ تاکہ آپ کا وقت بھی بچے اور ناظر تک بھی وہ بات جو ہے وہ جلد از جلد پہنچنی شروع ہو جائے کہ اردو ادب اور اردو زبان میں ماشاءاللہ آپ نے اب تک 60 سے زائد کتب جو ہیں وہ تصنیف کی ہیں، مرتب کی ہیں. آپ کی ہمہ جہتی شخصیت جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں، ایک نہایت بہترین منتظم اردو کے طور پر میں آپ کو کہوں گا. یعنی ایک جیسے ہوتے ہیں نا، جیسے چھوٹے چھوٹے کمپیئرز لوگ، جیسا کہ یہ حقیر آدمی خود آپ کے سامنے موجود ہے، آپ کا پوری زبان اردو کا منتظم ہونا، یعنی اتنے سیمینار جو گزشتہ 50 سال کی دہائیوں میں آپ نے بپا کیے، ایک عہد ساز کارنامہ آپ نے انجام دیا جو بر صغیر میں کسی اور کے بس کی بات نہیں تھی اور کسی نے کیا بھی نہیں کہ اردو لٹریچر کے حوالے سے وہ اتنے بڑے بڑے کام کر جاتا. میر پر، افسانے پر، غالب پر، شعر پر، کہاں اور کہاں نہیں. اور پھر آپ لوگوں کو بلاتے رہتے ہیں ولی دکنی کے. سبحان اللہ، ولی کی کتاب بھی پڑھی ہے یہ، اردو کی نئی بستیاں. سبحان اللہ، اردو کی نئی انیس دبیر. سبحان اللہ. کوئی گوشہ اطلاقی تنقید وہ میرے پاس ہے، بلکہ مجھ تک پہنچ گئی. اطلاقی تنقید، نئے تناظر اور پھر جدیدیت کے بعد یہ سوالات اٹھے. نیا اردو افسانہ. سبحان اللہ. سبحان. تو ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے سب سے پہلا کہ یہ جو قار عشق تھا، کیا اس کو آپ نے جانتے بوجھتے ہوئے منتخب کیا؟ یہ پہلا سوال ہے. عرض ہے کہ میں پاکستانی ہوں، یہ میرا وطن ہے. کیا کہنے، میں یہیں پیدا ہوا. واہ واہ. میں بلوچستان کی مٹی سے تعلق رکھتا ہوں. سبحان اللہ. اور میں جب پاکستان آتا ہوں، کراچی تو بہت برسوں کے بعد آیا، تو میرا سفر پاکستان سفر عشق ہوتا ہے. اردو مبارک صاحب
میرے لیے بھیدوں سے بھرا ہوا ایک بستہ ہے. سبحان اللہ. میری والدہ سرائکی بولتی. اچھا. میرا ننہال لیا ضلع مظفر گڑھ کا. یہ سب لوگ سرائکی بولنے والے، کھیس بنانے والے، کھڈی کا کام کرنے والے، اور سنگے اس کا ہاتھی داند کی مصنوعات بنانے والے میرے عزیزوں رشتہ داروں میں. والدین میرے اور ددیال میری کاشتکار تھے. والد صاحب چونکہ خاندان میں پڑھے لکھے تھے اور میرے ماموں متوال چند دیوان تھے نواب صاحب قلات کے، اور یہ ان کی وجہ سے میرے والد صاحب ڈومیسائل ہو کر سیٹل ہو گئے. تو میں پڑھا، اسکول، پرائمری، مڈل سب میں نے بلوچستان کی پہاڑیوں میں، اور میں نے یہیں کے چشموں کا پانی پیا ہے. تو والد صاحب پشتو بولتے تھے، بلوچی بولتے تھے. قلات کی قلات میں لورلی کی بات کر رہا ہوں. سنڈے من، فورٹ سنڈے من کی بات، دال بندی، مستونگ، تو یہ سارا علاقہ، اور پشین، کوئٹہ. اور قصہ یہ ہے کہ اسی زمانے سے اردو ایک طرح سے رابطے کی زبان تھی. ہوتے میرے رگو پہ میں یہ زبان ایسے سمائی، اور اس کا جادو کچھ اس انداز سے میرے ذہن و شعور میں سرات کر گیا کہ جب میں ہجرت کر کے وہاں پہنچا ہوں، اور میں سائنس کا اسٹوڈنٹ میٹرک میں، اور میں اپنے ضلع میں اول آیا تھا. ابھی تک وہاں کے آنر بورڈ پہ میرا نام ہو گیا. لیکن میں جب آزاد ہوا، والد صاحب یہیں تھے، تو پاکستان سروس کو آپٹ کیا، تو آئے نہیں دلی. میں عزیزوں کے پاس دلی پہنچ گیا، اور وہاں میں نے پڑھنا شروع کیا. پھر ہوتے دلی کالج پہنچ گیا، جہاں عبادت بریلوی صاحب، اور ہجرت سے پہلے بابا اردو مولوی عبدالحق وہاں سبرس کا درس دیتے. پرانا تاریخی کالج ہے. انگریزوں نے جو 3 بڑے کالج قائم کیے تھے ہندوستان میں، 1824 میں پہلی جنگ آزادی 1857 سے سمجھیے کہ کوئی 30 برس 33 برس پہلے یہ کالج غازی الدین مدرسہ کہلاتا تھا. اچھا، یعنی جو فورٹ ولیم کالج وغیرہ اینگلو عربک، اس میں بالکل اس کے بعد فورٹ ولیم تو 1801 میں ہو گیا، یہ 1824 میں. اور اسی میں ماسٹر رام چندر، ماسٹر کریم الدین، اور یہ بڑے بڑے ذکا اللہ، محمد حسین آزاد، حالی کا تعلق اسی طرح اس تاریخی کالج میں ہم پہنچ گیا. اور وہاں پر خواجہ احمد فاروقی صاحب اس وقت تھے، تو ان کی شاگردی میں نے اختیار کی. میں ہمیشہ کوشش کرتا رہا کہ ہندوستان میں اتنی زبانیں ہیں. خود بلوچستان میں بہت سی زبانیں بولتا ہوا سنتا ہوا گیا تھا. مادری زبان کا اپنا ایک جادو ہوتا ہے، بے شک اس کی ایک اپنی مٹھاس ہوتی ہے. میں ہر کسی کی مادری زبان اس کے لیے بہت اہم ہے، میں بے حد احترام کرتا ہوں. لیکن اردو ایک ایسی زبان ہے جس کی کشش، جس کی دل نشینی، جس کا حسن، جس کی حیرت، اور جس کو کہنا چاہیے جمالیاتی اور تخلیقی صلاحیت، جس نے ایک سامی خاندان، اتنا بڑا خاندان ہے، عربی خاندان، آپ کو معلوم ہے دنیا کی بڑی زبانوں میں آج عربی کا شمار ہوتا ہے. کیسی ام السنا، کیسی کہ اس میں یعنی جو طلاقت ہے اور جو فصاحت ہے اور جو بلاغت ہے، اور اس میں ایک مادے سے اب کتنے لفظ، اس کی جو صرفیات ہے، اچھا اس کا اثر اس نے جذب کیا پراسرار طریقے پر. اچھا، عربی کے اثرات تو جذب کیے فارسی نے. ہم نے تو سب کچھ فارسی سے زیادہ ترخص کیا، آپ کو معلوم ہے. بالکل، جیسے غزل اس میں آئی، فلاں آئی، اصناف وہاں سے لیے، سب کچھ لی، موضوعات وہاں سے لیے، معیارات وہاں سے لیے. عروض عربی سے فارسی میں آیا، فارسی سے ہم نے لیا، مرکب الفاظ آئے، ترقی. اچھا، پھر آوازیں، ان کا جو نگار خانہ ہے، عربی کی صوتیات جذب ہوتی ہے فارسی میں. آپ کو تو معلوم ہے عربی میں پے کی آواز نہیں ہے، عربی میں چے کی آواز، جس کو ہم چے کہتے ہیں، جیم چے نہیں ہے، گاف نہیں ہے. یہ 3 آوازیں
ہمارے پاس تو تھی ہند آریائی میں. بالکل. بہرحال اس کے علاوہ غین کی آواز بالکل جیسے غم میں، غور میں، فے کی آواز جیسے فائدہ میں، اور خے کی آواز جیسے خدا میں، خوف میں، خورشید میں، اور زے کی آواز جو سب سے کراری آواز، اور زے کی آواز، زواد کی آواز، زوئے کی آواز، یہ ساری آوازیں ضم ہو کے ایک ہو گئی. اب یہ بھی جادو ہے. عربی میں سب ان کے مخارج الگ الگ ہیں. فارسی میں ضم ہو گئی، ہمارے ہاں کے ضم ہو گئی. ہے کی 2 آوازیں تھیں عربی میں، ہمارے ہاں ضم ہو گئی. ہے کی آواز ایک ہے، آپ چاہے ہوا کہیں یا چلنے والی ہوا کہیں، تلفظ لہجہ ایک ہے. توئے کی، تے کی آوازیں 2 تھیں، توئے اور تے ضم ہو گئی. لیکن اس پر اب اور فرمائیے، جو خالص آواز تھی دھرتی کی، اس سرزمین کی، جہاں آ کے مسلمان تبتن اختیار کرتے گئے اور مسلمانوں کا اختلاط اور رابطہ اور کاروباری اشتراک اور تہذیبی لین دین شروع ہوتا ہے 11ویں صدی، 12ویں صدی، 13ویں صدی میں. یہاں کی آوازوں میں ڑے کی آواز بہت خاص ہے، ٹے کی آواز بہت خاص ہے، جیسے ٹوٹنا میں، ڑے کی آواز جیسے پڑھنا میں، چڑھنا میں اور گڑھنا میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈال کی آواز جو دال ہندی جس کو ہم کہتے ہیں، ڈالنا میں، ڈھول میں. اچھا، ان کے جتنے ہکار روپ ہیں، تمام بندشی آوازوں کے ہکار روپ، جیسے بے کے ساتھ بھا بھاری میں، بھول میں، پے کے ساتھ پا پھول میں، تے کے ساتھ تھا تھوڑا میں، ہتھوڑا میں، ہاتھی میں. اچھا، اسی طرح سے جیم کے ساتھ جھا جیسے جھاڑی، اور چے کے ساتھ چھا جیسے چھاؤں، کا کے ساتھ کھا جیسے کھاری، گا کے ساتھ گھا جیسے گھوڑا میں. 8 اور 3 وہ آوازیں معکوسی ریٹروفلیکس ٹے اور ڈال اور ڈال اور ان کے آکار روپ. ٹھیک، 14 آوازوں کا اضافہ. 14 آواز. اور ہم نے قا اور فا اور خا اور زا اور غا 5 آوازیں ادھر سے. کیا کہہ رہے ہیں اب جناب عالی؟ 14 آوازیں دیسی، 5 آوازیں سامی اور ایرانی. ایک آواز اب کبھی تجزیہ کیجئے، صبح سے شام تک، جب سے آپ پیدا ہوئے، ماں کی گودی میں بیٹھے، گلی محلے میں بچوں سے کھیلے، اسکول میں آپ کی تربیت ہوئی، ایک آواز بھی جو ہماری اردو کی 38 یا 40 آوازیں ہیں، ایک آواز کی تکرار دن میں کتنی بار آپ اپنی گفتگو میں یا لکھنے میں یا پڑھنے میں کرتے؟ ملینز آف ٹائم. عجیب بات کہہ رہے ہیں، ملینز، عجیب بات کہہ رہے ہیں. اور جب 14 آوازیں ہیں تو ایک زبان کا روپ بدل جاتا ہے. اچھا، جیسے اس سے آتشہ کیفیت، جب شرابوں میں ملتی ہیں، فیض کا مصرع یاد آتا ہے، تو ایک سے آتشہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. میں شعری استعارے کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ کسی کے وہ اور علامہ اقبال نے کیا خوبصورت بات کہی اپنے ایک مصرے میں، شکوہ ترکمانی، ذہن ہندی، نطق ایرانی. واہ 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 واہ. نطق عربی، عرب سامی خاندان کا نطق، وہ صلاحیت، زبان، لسان کی قوت، اور شکو ترکمانی اور فارسی کا اور ایرانی اور ذہن ہندی. وہ تو خود کو کافر ہندی کہتے تھے. اور یعنی رمز آشنا ہے، یعنی کافر ہندی رمز آشنا ہے روم و تبریز. تو اردو ایک ایسا جادو بن جاتی ہے ان 3 بڑے خاندانوں کے لسانی اور تہذیبی اثرات سے، سامی خاندان اور ایرانی خاندان، اور پھر اسلامی اثرات اور اسلامی تہذیب، عرب تہذیب، ایرانی تہذیب اور ہندی تہذیب، جو حیرتناک ہو گئے، جو سینکڑوں میلوں پر پھیلی بر صغیر، سب کانٹیننٹ. اس لیے کہ ذہن ہندی جو اقبال نے کہا، وہ غلط نہیں کہا، لفظ ذہن اس نے اس لیے بٹھایا وہاں پر کہ یہ اس کی جو اس پر ہماگیریت کی بات، اس پر فخر کر. اب ایسی زبان
یہ فیضان مبارک صاحب مجھے اجازت دیں کہنے کی، بہت سی دوسری زبانیں ہیں برے صغیر، میں سب کا احترام کرتا ہوں۔ مادری زبان والوں کے لیے سب زبانیں عجیب و غریب ہیں، ان کے بغیر ان کی کوئی شناخت نہیں۔ بنگالیوں کی شناخت نہیں بنگالی کے بغیر، تمل کی شناخت نہیں تمل کے بغیر، مراٹھی کی شناخت نہیں مراٹھی کے بغیر، گجراتی، ملیالم، کنڑ، تیلگو، پنجابی، ہماری کشمیری، اڑیا، سندھی، کسی زبان کا نام دیجئے، ایک پوری تہذیب ہے، ایک پوری روایت ہے۔ لیکن جناب کوئی ایک زبان ایسی ہے ان میں جو باد نسیم کی طرح پورے بر صغیر کے آر پار چلتی ہو۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کس سن کی بات ہے ڈاکٹر صاحب جب یہ زبان اس طرح تشکیل پا رہی تھی؟ اگر ہم تاریخی سفر میں جائیں پیچھے تو اپنی زبان اردو اپنی پیدائش کے بعد جب یہ تمام اثرات اس میں آ رہے تھے، یہ تہذیبیں بھی یہاں آ رہی تھیں، جنگیں ہو رہی تھیں، لوگ آ رہے تھے، تو یہ اندازاً آغاز کی جو تاریخ ہے وہ اچھی خاصی مبہم ہے اور پوری طرح ریکارڈڈ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی دستاویزی شہادتیں بہت کم ہیں۔ ٹھیک ہے، اس پر بھی میں نے بہت غور اور کام کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا جب میں 16 سال کی عمر میں 15 سال کی عمر میں یہاں سے وہاں جاتا ہوں، وہاں جا کے اس میں تعلیم حاصل کرتا ہوں، پڑھتا ہوں، اور اس کے اندر کا کوئی بھید، کوئی رمز، کوئی اسرار ایسا ہے جو مجھے باندھے چلا جاتا اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ بر صغیر بٹ گیا، اور اب یہ زبان کیسے زندہ رہتی بھی ہے کہ نہیں رہتی، اور یہ تہذیب کیسے بنی ہے۔ اور مجھے جو ہند اسلامی تہذیب ہے، اس کے جو رنگ ہے، مثال کے طور پہ ہم برفی کھاتے ہیں، یہ لفظ برف سے نکلا ہے۔ ہم مٹھائیوں میں گلاب جامن کھاتے ہیں، گلاب فارسی کا لفظ ہے، گل اور آب، پہلے تو اس کے معنی بدل دیے، گلاب عرق تھا، گلاب ہم گلاب پھول کو کہتے ہیں، ہم ہندوستانی اردو میں گلاب پھول کو کہتے ہیں۔ اچھا، اور گلاب کے ساتھ ہم نے جامن، جو ہندی پیڑ پر ایک پھل لگتا ہے کالا سا، وہ گلاب جامن کہتے ہیں ہم ایک مٹھائی کو۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تہذیب کھانوں سے لے کے، لباس سے لے کے، آداب و برتاف سے لے کے، شاعری تک اور زبان تک اور ملی جلی تہذیب تک ایک ایسی دھنک، ایسی قوس قزح کے رنگ بکھیرتی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ایک ادنا طالب علم ہوں، کیا کہہ ان رنگوں کو پہچاننے کی کوشش میں۔ کیا کہہ یہ عمر تو آ گئی، ابھی سفر نامکمل ہے، دعا کیجئے کہ کوئی کام کی بات کہہ سکوں۔ خدا کرے گا۔ آپ فرما رہے ہیں، دیکھیں 11ویں صدی سے یہ سابقہ شروع ہوتا ہے۔ یہ ضروری ہے۔ میرے ذہنی استاد ہندوستان میں تھے ڈاکٹر سید عابد حسین، جی، جامعہ ملیہ اسلامیہ میں فلسفے کے استاد، جن کی تعلیم ہوئی تھی، جو ذاکر صاحب کے ساتھیوں میں تھے، ڈاکٹر ذاکر حسین، ان کی تعلیم ہوئی تھی ہائیڈلبرگ میں، جہاں علامہ اقبال بھی جا کر زیر تعلیم رہے تھے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے علماء نے اور محققین نے بڑے اچھے کام کیے، میں سب کے آگے سر جھکاتا ہوں، لیکن بندہ خدا، ہر زبان کی جڑیں اس کے عوام میں ہوتی ہیں، اس کی زمین میں ہوتی ہیں۔ ہم نے اپنی جڑیں معیار بندی کے شوق میں، جب دلی اور لکھنؤ والوں کی بعد میں 18ویں 19ویں صدی میں لسانی لڑائیاں ہوتی ہیں برتری کے لیے، لکھنوی اردو اور دہلوی اردو اور اردو معلّہ اور پھر مرصع اردو اور فصاحت اور بلاغت کے وہ بھی اچھی بات، لیکن زیادہ معیار بندی زبان کو نقصان پہنچا۔ ہم نے اپنی ابتدائی تاریخ کو، جو ہماری ابتدائی تاریخ ہے سنتوں کی، صوفیوں کی، درویشوں کی، فقیروں کی اور اولیاء اللہ کی، کیونکہ یہ لوگ عوام تک اپنا وحدانیت کا پیغام لے جانا چاہتے ہیں، بے شک، سمجھے، انسانیت کا، روحانیت کا پیغام یہ درس دینا چاہتے ہیں عوام کو۔ عوام بولیاں بولتے ہیں، بولیاں ٹھولیاں، کہیں سرائی کی ہے، کہیں پنجابی ہے، کہیں برج بھاشا ہے، کہیں کھڑی بولی ہے، کہیں اودھی ہے، کہیں راجستھانی ہے، ٹھیک، کہیں مراٹھی ہے۔ تو یہ فارسی میں تو نہیں درس دے سکتے، عربی میں تو درس نہیں دے سکتے، عربی میں قرآن مجید پڑھنا سکھائیں گے،
نماز پڑھنا سکھائیں گے، لیکن جو روحانیت کا درس دلوں میں اتاریں گے اس کے لیے تو عوام کی زبان چاہیے. بالکل. تو امیر خسرو پہلے شخص ہیں ریکارڈڈ ہسٹری میں، لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے ایک شاعر گزرا ہے مسعود سعد سلمان، محمود غزنوی کے زمانے میں، اس نے سب سے پہلے ہندوی میں شعر کہے. ہندوی میں افسوس ہمیں وہ زبان ہندوی، ہاں وہ نہیں، ان کا کوئی ریکارڈڈ نہیں ہے. ان کا کوئی ریکارڈڈ نہیں. مسعود شاہ ہندوی، مسعود سعد سلمان. لیکن امیر خسرو کی کہ مقرنیاں، پہیلیاں، دوہے، ان کے منڈھے، ان کا بابل، ان کے ساون، ان کی قوالیاں آج پورے بر صغیر کے ہندو ہو یا مسلمان اجتماعی لاشعور کا حصہ ہے. بے شک ہم ان کی فارسی شاعری کو پہچانے، بہت عظیم فارسی شاعر ہے ہندوستان کا، وہ 3 بڑے شاعروں میں سے ایک بلا شبہ. لیکن جو اس کا ہندوی کلام ہے وہ آج بھی زبانوں پر ہے. لوگ قوالیاں سنتے ہیں، سر دھنتے. اور اس طرح کے شعر، زحال مسکی ریختہ، جب فارسی اور یہاں کی بولیوں کو ملا کے وہ شخص شعر کہہ رہا ہے، پہلیاں کہہ رہا ہے، کہ مقرنیاں کہہ رہا ہے. زحال مسکی مکن تغافل درائے نینا بنائے بتیاں سخی پیا. وہ رس دیکھیے، کیفیت دیکھیے. سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رہتی. تو یہ زبان جو ہے گھٹلیاں چلنے لگتی ہے، ایک بننے لگتی ہے بازاروں میں، گلیوں میں، محلوں میں، فقیروں کے تقیوں پر، ان کی خانقاہوں میں، درگاہوں میں. اور جتنے سنت ہیں، صوفی بھی اور سنت بھی. اب کبیر بھوجپوری بولنے والا ایک جلا ان پڑھ، وہ بنارس کے نواز سے کہیں سے چلتا ہے، راجستھان تک کہاں تک سفر کرتا ہے. نانک جن کا کلام گرو نانک میں ملتا ہے، بابا فرید کا کلام، بلے شاہ کا کلام، بہت سے پنجابی صوفیاء کا کلام گرو گرنتھ صاحب میں ملتا ہے. یہ سب عوامی بولیاں. اچھا، اردو اس لیے بڑی زبان ہے کہ اردو نے اپنے دروازے کھلے رکھے. کبھی کسی دوسری زبان پر، بولی ٹھولی پر، گری پڑی زبان پر بھی، معمولی عوامی زبان پر، جس کو ہم کہیں گے ارے یہ تو بازاری چیز ہے، عامیانہ ہے، عامیانہ لہجہ، جو بعد میں معیار بندی کی وجہ سے بہت سی چیزوں کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں عامیانہ کہہ کر. اردو نے اپنے ارتقائی سفر میں کسی چیز کو عامیانہ کہہ کر نہیں، سب کو اپنے دسترخوان پر جگہ دی، اپنے دل کو کشادہ رکھا، اپنے دامن کو جہاں جہاں گئی پھولوں سے بھرتی گئی. دیکھو کہیں یہ پنجابی کی انگلی پکڑے ہوئے، جو محمود شیرانی کہتے ہیں اردو پنجابی سے نکلی. کہیں یہ برج بھاشا کی انگلی پکڑے ہوئے، آگرہ کے رہنے والے محمد حسین آزاد کے ذہن پر اثر تھا، وہ کہتے ہیں اردو برج بھاشا سے نکلی. ہمارے مسعود حسین خان صاحب کہتے ہیں نہیں، دلی کے نواب میں تو سب یہ ہریانی رہتے تھے، یہ ہریانوی زبان سے نکلی. اور اصل معیاری اردو کی جو بنیاد ہے وہ تو کھڑی بولی پر ہے. ورنہ جو لہجہ تھا، پڑا لہجہ مغلوں کے، میرا خیال، اچھا کھڑی کی تاریخ بھی نہیں ملتی، اس کی بھی نہیں. میرا خیال ہے کہ برج بھاشا کا ڈنکا بجتا تھا کرشن بھکتی کی وجہ سے اس زمانے. اور جتنا بڑا ادب ہے اس زمانے کے ہندی کا، سورداس، میرا بائی، سب، اور گیت کا سرمایہ اور شاعری اور بھجن اور عقیدت جتنی بھی ہے ہندوؤں کی اس زمانے میں 14ویں 15ویں 16ویں سے برج بھاشا. اور سنسکرت کی جانشین برج سمجھی جاتی. اس لیے برج کا لہجہ آیا جو میر کے ہاں آتا ہے، میر آگرے کے ہاں مت بولی، ہو جیو کیجیو دل میں آوے سو کیجیو پیارے، ایک ہونا نہ در پائے آزار. یہ میر تقویر ہے، اور میر اپنے کو میر جی کہتے ہیں، یہ بھی برج بھاشا کا اثر ہے. لیکن جب شاہجہان کے زمانے میں پایا تخت آگرے سے دلی آتا ہے، لال قلعہ بنتا ہے، جہاں مسجد بنتی ہے، چاندنی چوک آراستہ ہوتا ہے، دلی شاہجہان آباد بن کے نکھرتی ہے. دلی تو 7 بار اجڑی، 7 بار بسی. شاہجہان آباد جب بستا ہے تو اردو محلہ بن جاتا ہے. اور وہ جو بنیاد ہے اردو کی، فصیح معیاری اردو، وہ کھڑی بولی. اور وہ جبھی غالب اردو محلہ کی بات کرتے ہیں. یہ اردو کا سفر ارتقائی سفر ہے. اور پھر آپ کو معلوم ہے میر تقی میر ہیں، سودا ہیں، پھر غالب کا زمانہ ہے، مومن ہے،
اپنے شیفتہ ہیں اور ان سے پہلے قائم ہیں، بیدار ہیں، تابع ہیں، یقین ہیں، افغاں ہیں، اور ایک پھر لکھنؤ میں ناسخ ہیں اور آتش ہیں، وزیر ہیں، اسیر ہیں، رند ہیں، صبا ہیں، اور دبیر ہیں، اور پھر مثنوی کا دبستان ہے وہاں پورا، اور داستانوں کا دبستان کھلتا ہے صاحب. داستان لکھی جاتی ہے لکھنؤ میں، جو بہترین داستان لکھی گئی اردو میں وہ سب اودھ کے علاقے میں لکھی گئی. اودھ کے علاقے میں. ڈاکٹر صاحب یہ جو اب دیکھنا پڑے گا، کیا اردو زبان یا کوئی بھی زبان یوں کہہ لیجیے، اس کی طاقت یا اس کی عظمت جو ہے جانچنے کا ایک رخ اس میں پیدا شدہ ادب بھی ہے. تو کیا اردو میں جو ادب اب تک پیدا ہوا، لکھا گیا، تخلیق ہوا، آج تک کی زندہ زبانوں میں متروک زبانوں یا ایسی زبانیں جیسے عبرانی ہے یا سنسکرت ہے یا لاطینی ہے، یہ ان کی بات نہیں کروں گا، جو زندہ زبانیں ہیں ان کا جو ادب ہے، اردو زبان کا ادب کیا اس کی شان کو اسی آب و تاب سے ان کے برابر رکھتا ہے؟ فرانسیسی ہے، انگریزی ہے، جرمن ہے، کیا ان زبانوں کے برابر اردو کھڑی ہوتی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں ان زبانوں سے تو مقابلہ آپ بعد میں کیجئے، ٹھیک ہے. پہلے تو آپ بر صغیر کی زبانوں کے شانہ بشانہ دیکھیے کہ ایک زبان جو جس کی دستاویزی نشانیاں ہمیں 13ویں صدی سے ملتی ہیں، تو آج بیٹھے ہوئے ہم کراچی کے اسٹوڈیو میں یہ تو سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ اردو کی عمر 800 برس سے زیادہ ہے، نہیں، لیکن شاعری کی عمر، ٹھیک ہے، ہماری علمی نثر کی عمر جو ہے وہ تقریباً 200 برس یا اس سے تھوڑی زیادہ، یہ ٹھیک کہا. یعنی فورٹ ولیم کالج سے کچھ پہلے سے نثری کتابیں ملنا شروع ہو جاتی باغ و بہار کے بعد سے ایک صورتحال شروع ہوتی، اس سے پہلے نثر پہ برسا ہے، کچھ اور داستانیں ہیں، لیکن باقاعدہ علمی نثر کا آغاز تو فورٹ ولیم کالج سے ہوتا ہے. اور میں نثری ادب کی بات بعد میں کرتا ہوں. زبانیں آپ نے کہا بڑی زبانیں، پہلے تو بر صغیر کی دوسری جتنی زبانیں ہیں اگر ہم نثر کی عمر کو نگاہ میں رکھیں تو وہ ہم سے پرانی ہے، نسبتاً ہم نوزائیدہ زبان ہیں. بے شک. لیکن جیسا کہ میں نے کہا ہر زبان، تمل، سنسکرت تو خیر اب آپ کو معلوم ہے کہ مردہ زبان ہو چکی، کیونکہ بول چال کی زبان تو ہے نہیں کتابوں میں، اس میں کوئی شک نہیں، خزانہ ہے اس کے پاس. تمام ہندوستانی فلسفہ، وید، پران، شاستر، مقدس کتابیں، گیتا، یہ سب سنسکرت میں ہے. ریچولز کی زبان بھی سنسکرت ہے، ٹھیک ہے، پنڈت کی، برہمن کی، ودیا کی، سب علم کی زبان سنسکرت، لیکن زندہ زبان نہیں. تمل اسی کے برابر، دراوڑی لوگ تو ادھر سے گئے، وادی سندھ سے گئے، ابھی تک بروئی ان کی نشانی موجود ہے بلوچستان، تو دراوڑی تو یہاں تھے. لیکن دراوڑی چاروں بڑی زبانیں تمل، تلگو، ملیالم، کنڑ اپنے اپنے علاقوں میں، بنگالی اپنے علاقے میں، بڑی زبان ہے، بڑی زبان ہے، مگر باہر نہیں ہے، باہر نہیں. تو ان کا ادب بڑا صحیح، اپنی اپنی شاندار روایتیں ہیں، کسی کی 1200 سال، کسی کی 1300 سال، کسی کی تمل کی 1500 سال کی روایت ہے، کنڑ کی 1400 سال کی روایت ہے، تیلگو کی 1300 سال کی روایت ہے. بنگالی جدید زبان ہے، بنگالی جدید زبان، یعنی ان کا یہ کہنا کہ ہم 3000 سال پرانی زبان ہے، ایسا ہندی اردو کی طرح جدید زبان. ہم سب سے نسبتاً کم، لیکن سب سے زیادہ پھیلی میری زبان ہے اردو، اس لیے فارورڈ لوکنگ، اوپن، پروگریسو، ایمبریسنگ، یہ تو لسانی خصوصیت ہو گئی. زبانیں بڑی بنتی ہیں، بے شک آپ کا سوال مبارک صاحب، اپنے بڑے ادیبوں سے، بڑے ادب سے. دیکھیں انگریزوں سے پوچھا گیا تھا، ایک طرف آپ کے تمام وہ زمانہ جب انگریز کی سلطنت پر کبھی سورج غروب نہیں ہوتا، تو کسی نے پوچھا انگریزوں سے کہ صاحب ایک طرف یہ تمام آپ کی سلطنت، امپائر، برٹش امپائر، دوسری طرف شیکسپیئر، آپ سے کہا جائے ایک چیز کو رکھ لیجئے، تو انگریز قوم نے ہمیشہ یہ کہا کہ ہم شیکسپیئر کو محفوظ کرنا پسند کریں گے اور مقبوضات یا سلطنت دینا چاہیں گے. کیا غور فرمائیے، واہ واہ. یعنی یو آر نون بائی یور ورلڈ کلاس پوئٹس،
بائی یور ورلڈ کلاس رائٹرس. فارسی کتنے چھوٹے علاقے میں بولی جانے والی زبان ہے، کتنی سادی ہے، خیام ہے، فردوسی ہے، حافظ ہے، بیدل تو خیر ہمارے ہاں ہے. یہ چار اتنے بڑے شاعر ہیں، اور عمر خیام دنیا بھر میں فارسی، فردوسی، حافظ، سعدی، کہاں ترجمے نہیں ہوئے. تو فارسی ورلڈ کلاس لٹریچر، فارسی پرشین لٹریچر کاؤنٹڈ ان ورلڈ کلاس لٹریچر ہے کہ نہیں؟ بالکل. اسی طرح ڈانٹے ہے، پوری تہذیب پہچانی جاتی ہے اس کے نام. گوئٹے ہے، پوری جرمن تہذیب اسی پہ کھڑی. اچھا فلابیئر ہے، اور اس بعض دوسرے ملاروے ہیں. ایک روایت پہچانی جاتی ہے ان کے ناموں، فلسفیوں کے ناموں سے، یا شاعروں کے ناموں سے، یا بڑے ادیب، یا بڑا ناولسٹ، بڑا فکشن لکھنے والا، بڑا پلے رائٹ. اب شیکسپیئر تو پلے رائٹ، شاعر بھی ہے، پلے رائٹ بھی ہے. سنسکرت پہچانی جاتی کالیداس. اردو میں ہمارے پاس میر اور غالب. دیکھیں غزل کا ترجمہ نہیں ہو سکتا مبارک صاحب، آپ بھی جانتے ہیں، نیکسٹ ٹو امپاسبل. اس کی حمایت کی وجہ سے، اس کی رمزیت کی وجہ سے آپ لفظی ترجمہ کریں، منہ چڑھانے لگے گا. کوئی انگریز پڑھنے والا پوچھے گا ارے از دس مین کریزی. بالکل یہی کہے گا. یعنی دیکھیے شعر سنیے میر کا، سر تا سر ہے. اب عشق کی تعریف میں صاحب، عشق کی کتنی بڑی قوت ہے، حرکی، دا ورڈز موونگ سینٹرل فورس. سر تا سر ہے تلا تم جس کا، نہیں اب موج زنی ہے میر فلک تک. موج زنی ہے میر فلک تک، ایک سمندر جو جوار پہ ہو، آپ دیکھیں. موج زنی ہے میر فلک تک، ہر لجا ہے طوفان سا. کیا سر تا سر ہے تلا تم جس کا، وہ اعظم دریا ہے عشق. کیا اب اس کا ترجمہ ہو سکتا؟ یا یہ نسخہ حمیدیہ کا شعر جو غالب کے دوستوں نے غالب سے کٹوا دیا. اور دیکھیے کیا شعر ہے، میٹا فزیکل. ہم ڈن کو کہتے ہیں میٹا فزیکل پوئٹ، اور انگریزی میں میٹا فزیکل پوئٹس ہیں. کیا بیچتے ہیں، کہاں ان کا تخیل اور ذہن یہاں. یعنی وہ شعر ہے جو پروفیسر مجیب نے جامعہ ملیہ اسلامیہ مجسمہ لگایا غالب کا، اس کے نیچے ان کا پسندیدہ شعر تھا. جامع مبارک صاحب سنیے، شعر عجیب و غریب شعر ہے، ایک ایک لفظ. وہ جو غالب نے کہا نا گنجینہ ایمانی کا طلسم، اس کو سمجھیے، جو لفظ کے غالب میں اشعار میں آوے تو گنجینہ ایمانی کا طلسم ہے. جامع ہر ذرہ ہے سرشار تمنا مجھ سے. سبحان اللہ، سبحان. جامع ہر ذرہ، ایک کڑ کڑ، ایٹم، ایوری ایٹم آف دا ورلڈ یونیورس، ناٹ دا ورلڈ، is intoxicated with myself. اب سیلف کا یہ تصور، اور علامہ اقبال کو بھی یاد کیجیے، خودی کا یہ تصور، یہ وہ خودی ہے جو تحلیل ہو جاتی، جو کائنات پر چھائی ہوئی، یہ وہ موونگ فورس. جامع ہر حرکی، جامع ہر ذرہ ہے سرشار تمنا مجھ سے. کس کا دل ہو باری تعالیٰ برہم، کس کا دل ہو کہ دو عالم سے لگایا ہے مجھے. سبحان اللہ، سبحان. دو عالم بھی اس لیے کہ عرف عام میں ہم دو عالم کہتے ہیں، ہمیں کیا معلوم کتنے عالم. اب ان اشعار کا ترجمہ ہم کیسے کہیں دنیا والوں کو؟ نہیں ہو سکتا. یہ تو اسپینش پڑھنے والوں کو، جرمن پڑھنے والوں کو، فرینچ پڑھنے، اور تو انگریزی پڑھنے والوں کو. انگریزی میں تو بہت زور مارا ہے، ہمارے راگ فیصل صاحب نے ترجمے کیے ہیں، اور اچھے اسکالر ہیں. اینا میری شمل نے تو علامہ اقبال یعنی گیبرائیل ونگ، مگر اقبال کا پورا ترجمہ بھی اس فورس کے ساتھ، طاقت کے ساتھ. یہ ہمارے غالب، میر، اقبال، انیس، نذیر، ہر ورڈ. اور پھر میں کہوں گا علامہ اقبال فوراً بعد ہمارے پاس دو ایسے بڑے شاعر ہیں، تین، فیض، فراق، کیا کہنے، اور جوش. جوش ایک اپنی الگ وضع، بیانیہ وضع، لیکن زبان کی وہ جو پیپل کین کوالیفائی ایز ورڈ پوئٹس. اس لیے میری زبان بڑی. اچھا، نثر کی عمر 200 سال، ذرا ادھر بھی دیکھیے. جو داستان کا دفتر میرے پاس ہے، داستان امیر حمزہ کا جواب ہے.
بستان خیال کا جواب ہے. بجا آپ اور تو اور جس کے مصنف کا نام معلوم نہیں، قصہ چار درویش، اس پر مبنی مختصر داستان باغ و بہار، اس کا کوئی جواب ہے؟ میری مثنویوں کا کوئی جواب ہے سیر البیان کا یا گلزار نسیم کا یا زہر عشق کا؟ ان سب کو چھوڑ دیجئے. میرے افسانے کی عمر بہت مختصر، 100 سال. 100 سال. یلدرم یا پریم چند سے لے کر اور آج تک 100 سال، 104 103. اگر 1904 کو پہلا افسانہ مانے یا زیادہ زیادہ 20ویں صدی، چلیے پریم چند ہائی پوائنٹ. پریم چند کے بعد یعنی رشدی جیسا بدنام زمانہ شخص اپنی انتھالوجی مرتب کرتے ہوئے کیسے کیسے لوگوں کو لتاڑتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر فکشن لکھنا اور کہانی کہنا کسی کو سیکھنا ہو تو منٹو از دا بیسٹ اسٹوری ٹیلر. مطلب اس بدبخت کو بھی یہ خیال آیا، یہ خیال ہے، خیال جانتا ہے وہ کہ یہ استاد ایک اندر فن کا جو جس کو کوئی دعویٰ نہیں ہے استادی کا، اس کو کوئی دعویٰ نہیں، اور جس کو ہم نے عدالتوں میں کھینچا گھسیٹا اور جس پر مقدمے قائم کیے. منٹو بیدی کی کیا گہرائی ہے، اور جو عورت کا تصور بیدی کے ہاں ایک کائناتی، بیدی اتنا نرم روی کے ساتھ وہ بات کرتا اور اتنی کائناتی یعنی عورت کے وجود کو اور اس کے رازوں کو جیسے کھولتا ہے، ماں کا، بیوی کا، بیٹی کا، آرکیٹائپل تصور عورت کا دیتا ہے. تو ہم اور کرشن چندر جو زبان کا جادوگر، اس کے یہاں بھی ہیرے جواہرات گیت لکھتے ہیں نا، وہ تو گیت لکھتے ہیں، ہیرے جواہرات کی کمی نہیں. یہ عصمت جو پہلی فیمنسٹ بنیادی بڑی آواز ہے فکشن میں، جب میرے پاس ایسے ماسٹر، نیچے ان کی ممتاز شیری ہے، غلام عباس ہے، کہکشاں ہے میرے پاس. ڈاکٹر صاحب ناول 100 برس کے فکشن میں ناول میرے ہاں کمزور ہے. تو کیا ناول کی روایت کمزور ہے، لیکن ادھر پچھلے 25 30 40 برسوں میں کچھ اچھے ناول بھی لکھے گئے. بے شک گودان ہمارا ایک بڑا ناول ہے، آگ کا دریا ہمارا بڑا ناول ہے. اس کے بعد 2-4 اور بڑے ناولوں کا بھی خدا کی بستی اس میں آئے گا، اداس نسلیں آئے گا، اور بعض یعنی ظاہر ہے انتظار حسین کا بستی. میں اس وقت فکشن جو ادھر 50 برسوں کا ہے، اس کو جیسے غالب 19ویں صدی کا نصف آخر شاعری میں غالب کا عہد میں کرا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور 20ویں صدی کا نصف اول پہلی 4 دہائیاں علامہ اقبال کی آنکھ بند ہونے تک علامہ اقبال کا، ٹھیک ہے، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. اسی طرح 47 کے بعد کا جو زمانہ ہے پوسٹ انڈیپینڈنس، اردو فکشن میں ہندوستان میں قرۃ الحیدر اور پاکستان میں انتظار حسین ہمارے فکشن کی شناخت بناتے ہیں. لوگ اختلاف کریں، اپنی اپنی باتیں بنائیں، لیکن ان کا جو انہوں نے دیا ہے اردو کو، they have enriched Urdu, they have enlarged the horizons of Urdu. کاش ان کے جو کچھ انہوں نے لکھا، انتظار حسین کی نثر کا بین السطور بولتا، اور قرۃ الحیدر کا جو تاریخی شعور ہے، اور جس طرح سے وہ جو ہند اسلامی تہذیب پیدا ہوئی تھی ایک ملینیم میں، جس طرح سے زد میں آ کر تقسیم کی، نئے سوالات کی زد میں آئی اور نئے چیلنج کی زد میں آئی، اور اس کے بعد آج بڑے سوالات اس پر قائم ہیں کہ آپ کی پاکستان میں آئیڈینٹی کیا ہے، شناخت کس چیز پر قائم ہوگی، تہذیبوں کی شناخت. ہمارے ہاں تہذیبوں کا تصادم ہے، دنیا میں آج کل تہذیبوں کا تصادم ہے. یہ ہمارا فکشن بڑے سوالات کو اٹھا رہا ہے. کیا آنے والے آج اور آنے والے کل میں آپ دیکھتے ہیں کہ زبان اردو اپنی اصناف کے بلبوتے پر وہ اپنا جو اس کا فرض ہے یا اس کے لکھنے والے کے جو فرائض ہیں، ذمہ داری ہے، وہ ادا کرنے کے قابل ہیں ان دنوں؟ آج یہ آنے والے کل میں ہے. وہ تھوڑا سا کام میں نے کیا ہے نثری نظم پر بھی، اور ایک زمانے میں میرے 2 دوستوں نے، جن کی میں بہت قدر کرتا ہوں اور ان کا احترام بھی کرتا ہوں ان کی خدمات کی وجہ سے، وزیر آغا صاحب بزرگ ہیں میرے، اور شمسران فاروقی صاحب. تو وزیر آغا صاحب تو کہتے تھے اس کو نثر نظمی ترکیبی غلط، تو اس کو نثر منصور کہنا چاہیے یا نثر منظوم کہنا چاہیے.
اور شمس الرحمان سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی نثری نظم کا جوازی کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ بھائی میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ جب قصیدے کی تشبیب سے غزل پیدا ہوئی تو اس پر غزل کا جواز کیا تھا؟ اصناف اپنی جگہ خود بناتی ہیں، ان کی کوئی منطق نہیں ہوتی. اور جیسے آپ نے معاشرہ ضرورتوں کے تحت نہیں. جب ہندوستان کی تمام زبانوں میں نثری نظم لکھی جا رہی ہے، یورپ کی تمام زبانوں میں، چلیے ہم مغرب کی بات نہ بھی کریں کہ یورپی زبانوں میں نثری نظم ہے کہ نہیں، ان میں ایکسنٹ ہے، ہماری زبان میں ایکسنٹ نہیں ہے. ارے ایکسنٹ نہیں ہے، انٹونیشن تو ہے. آپ اپنے انٹونیشن سے بول رہے ہیں، میں اپنے انٹونیشن، میرے انٹونیشن کو خارج کر دیجئے، میری اردو بالکل سپاٹ ہو جائے گی، وہ ترسیل میں کمی آ جائے گی. انٹونیشن جو ہے بل ہے، جو لہجہ ہے، لہجے کا اتار ہے، لہجے کا چڑھاؤ ہے. ہمارے اچھے شاعر انیس تو آئینے کے سامنے بیٹھ کے برابر مشق کرتے تھے. ہمارے بعض شعرا کہ شعر کو لفظ کو ادا کیسے کرنا ہے، حرف کو ادا کیسے کرنا ہے. ارے انٹونیشن اردو میں بل ہے، بل کے ساتھ سٹریس بھی ہے، فونیمک نہیں ہے لیکن سٹریس ہے، میں نے ثابت کیا ہے. اور نثری نظم اگر نظم کی طرح ایک معنیاتی ترسیل کرتی ہے اور ایک تاثر چھوڑتی ہے اور جمالیاتی فن پا رہا ہے تو اس کی نظمی حیثیت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ منیر نیازی نے کیسی نظری نسل، اب کیسے ان کے حسن، ان کی خوبصورتی کو نکارتے ہیں؟ تو پھر فاروقی صاحب کہتے تھے سب آپ بے دلیل کر دیتے ہیں. میں نے کہا میں بے دلیل اس لیے نہیں کرتا کہ آپ کی بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ہم کو واقعاتی ہونا چاہیے، گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھنا. یہاں پر یہ سوال پیدا ہو رہا ہے، جیسے شمس الرحمان فاروقی صاحب کا بھی وہ معتبر نام ہے اور آپ نے بہت انہیں ظاہر داد بھی دی ہے ان کے پورے کام پر، انہوں نے بھی داد اس لیے آج یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ اختلاف ہے سچ کوئی نہیں ہوا. نہیں میرے دوست ہے، بات یہ ہے لیکن نظریاتی اختلاف، اگر ڈاکٹر صاحب نظریاتی اختلاف نہ ہو تو آگے کا سفر رک جاتا ہے. اب دیکھیے یعنی جدیدیت کا جو ابتدائی زمانہ ہے اس میں خود میں بہت سی باتوں کی، کیونکہ جدیدیت ایک باغیانہ رویہ تھا، ترقی پسندی اٹ ہیڈ ٹرنڈ اٹس فل سرکل. اور جب ترقی پسندی پروپیگنڈے میں، ایک سیاسی پروپیگنڈے میں تبدیل ہونے لگی اور صرف اعلی کار بن گئی پارٹی مینیفیسٹو کا، تو اس کی مخالفت برحق تھی. اور یہ ادبی اصل میں یہ نہیں، ان سے پہلے کچھ اور سینئرز ہیں. آپ کے ہاں عسکری صاحب ہیں، محمد حسن، ہمارے ہاں آل احمد سرور بزرگوں میں تھے، اور اس کے بعد خلیل الرحمان اعظمی، وحید اختر، اور خدا بھلا کرے سلیمان اریب، یہ سب مرحوم ہو چکے ہیں. محمود ایاز سوغات والے، سلیمان اریب سبا والے، اور یہ دونوں خلیل الرحمان اعظمی اور وحید اختر ہماری زبان علی گڑھ میں میرا صفحہ کے نام سے لکھتے تھے. تو انہوں نے علم اٹھایا سجاد ظہیر اور ترقی پسندوں کے خلاف اور گنجائشیں نکالی. لیکن مبارک صاحب آپ تو عالمی ادب پر نظر رکھتے ہیں، جدیدیت جس نے کہ ادبی قدر کی بحالی کا فریضہ انجام دیا، اور میں قدر کرتا ہوں اس وجہ سے. شمس الرحمان کا شب خون تو 67 میں نکلا، جدیدیت کا تو آغاز ہو گیا تھا، وہ تو شروع ہو چکی تھی. آپ کے ہاں سویرا نے جو رول ادا کیا ہے، آپ کے ہاں بعض دوسرے رسالوں نے، جو نصرت نے جو رول ادا کیا ہے، بعض دوسرے رسالوں نے، اور ادبی دنیا کے فوراً بعد اوراق شروع ہو گیا تھا، اس نے جو رول ادا کیا، جو آماگارڈ پرچے تھے آپ کے یہاں کے، اور اس میں کیسے کیسے نام شریک اور شامل تھے. تو ادبی قدر کی بحالی کے لیے ہم سب تھے، لیکن ادبی قدر تو کسی بھی زمانے میں ادب کی پہچان ہے. اس کے بغیر دیکھیں ترقی پسندوں میں ادبی اور جمالیاتی قدر فیض میں ہے، تبھی تو فیض زندہ ہے. بے شک ٹھیک. اور جنہوں نے ہنگامی شاعری کی وہ سب کے سب مارے گئے. اور جس میں بھی ادبی قدر تھی، بیدی میں ادبی قدر تھی، منٹو میں ادبی قدر تھی، باوجود جھگڑوں کے، آپس کے ترقی پسندوں کے، وہ سب کے سب زندہ رہے. کرشن چندر سب سے زیادہ مقبول تھے، لیکن جب وہ صحافیانہ لکھنے لگے زیادہ تو وہ پس منظر میں چلے جاتے ہیں. بیدی جو ہے فور گراؤنڈ ہو جاتے ہیں.